السلام علیکم۔ سورہ بقرہ میں ہم بنی اسرائیل سے جو عہد لیا گیا اس پر بات کر رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى۔ یہ تیسرا حکم ہے جو زیر بحث آ رہا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کے حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک پر ہم نے مختصر بات کی ہے۔ ظاہر یہ چیزیں ریپیٹ ہوں گی بار بار، قرآن میں جو احکام ہم پڑھ رہے ہیں ان میں یہ بار بار دہرائی جائیں گی، اس لیے میں اس کی بہت تفصیل نہیں کر رہا۔ پھر دوبارہ آئیں گے تو انشاءاللہ اور تفصیل ہو جائے گی۔ تو ذی القربہ تیسرا حکم ہے کہ جو بیان ہوا ہے کہ قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین کے بعد قرابت داروں کا ذکر آنا بالکل فطری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرابت دار اصل میں ماں باپ سے پیدا ہونے والے رشتے کو کہتے ہیں۔ یہ رشتے بھائی بہن ہوتے ہیں اور پھر ان سے پھوٹنے والے رشتے، یا پھر خود ماں باپ کے بھائی بہن اور ان سے پھوٹنے والے رشتے، یہیں سے ساری قرابت داری، رشتہ داری اور خاندان وجود میں آتا ہے۔ یہ اپنے بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر خاتون ہیں تو اس کے خاندان کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی میاں کے رشتہ دار ہوں گے یا بیوی کے رشتہ دار ہوں گے، اور تعلق یہی ہوگا کہ ماں باپ کے بھائی بہن، یا ماں باپ کے ذریعے سے جو مرد و عورت بھائی بہن بنے ہیں، تو اصل بھائی بہن ہیں جہاں سے یہ سارے رشتے پھوٹ رہے ہیں۔ اس کی بڑی تفصیل میں نے جس وقت یہ بات پڑھائی تھی اس کے مختلف پہلو بیان کیے تھے، ابھی بھی انشاءاللہ دہرا دوں گا، لیکن جو ایک عملی بات آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اور جو سب سے بنیادی ہے کہ دیکھیے، قرابت داروں کی ایذا پر جب تک ہم صبر کرنا نہیں سیکھیں گے ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہو سکتا۔ ہم عام طور پہ یہ سوچتے ہیں کہ حسن سلوک تبھی کیا جائے گا کہ جب قرابت دار بہت اچھے ہیں، ہم بھی اچھے ہو جائیں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں قرابت داروں میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ناگوار بات پیش آتی ہے۔ یہ زندگی بھر کا تجربہ ہے اور کم و بیش ہر شخص کا تجربہ ہے۔ اس کی وجہ بالکل واضح ہے، برتن جب ساتھ رکھے ہوتے ہیں تو آپس میں بچتے ہیں، ٹکراتے ہیں، یہ نیچرل ہے۔ تو یہ رشتے ہمیشہ کچھ نہ کچھ پرابلم پیدا کرتے ہیں، تلخی پیدا ہوتی ہے، ناگوار چیزیں سامنے آتی ہیں، انسانوں کا مزاج مختلف ہوتا ہے، اختلاف بھی ہو جاتے ہیں، مفادات بعض اوقات بالکل جدا ہوتے ہیں، اپنے بیوی بچے ہر شخص کی ترجیحات پہ ہوتے ہیں، ہر شخص اس دنیا میں چاہتا ہے کہ وہ کوئی ذمہ داری نہ اٹھائے، فائدے سارے حاصل کرے، تو ہر مزاج کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، اور یہ خاندان میں بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے پھر مسائل پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں، اور اگر انسان صبر سے کام لینے والا نہ ہو تو پھر حسن سلوک تو بہت دور کی بات ہے، قطع رحمی کی نوبت آ جاتی ہے، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے کی کوئی بات ناگوار گزری ہے اور ہم نے چشم پوشی سے کام لینے کے بجائے جواب دینے کا رویہ اختیار کر لیا ہے، یہاں سے ساری خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو حسن سلوک کے ضمن میں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے ضمن میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں صبر کرنا سیکھنا ہوگا۔ اگر ہم ان کی ناگوار باتوں پر صبر نہیں کر سکتے، اعراض نہیں کر سکتے، درگزر نہیں کر سکتے، تو پھر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بنیادی بات ہے جو اس زمن میں ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ ہمیں اس صبر کی توفیق دے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کی ایذا کو اور ناگوار باتوں کو برداشت کر سکیں اور اس پہ صبر کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اپنے فضل سے نوازے۔